آپ کو یاد ہوگا کہ امان اللہ بیک سٹیج بہت سنجیدہ گفتگو کرتے تھے. ہاں جی سر. جب آبزرو کر رہے ہوتے تھے نا، خاص طور پہ میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، مجھے پتا ہوتا کہ اندر سے کیا پلاننگ کیا ہو رہی، کیونکہ میرے لیے تو ہمیشہ وہ بندہ مسالہ تیار کر رہا ہوتا. دیکھتے دیکھتے پھر ایک دم یوں منہ دوسری طرف کر کے مسکرانا، مجھے یقین ہو جاتا تھا یہ میزائل تیار ہو چکے. سر آپ کے ساتھ ان کا کنٹراسٹ بھی اس قدر مزے کا تھا. حالانکہ وہ بہت بے باک آدمی تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا میری ناراضی کا ڈر، یار مائنڈ کر گیا تو پھر ایسے ہوتا ہے نا، بندہ ایک مشین بند سی ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی میں نے اس کی مذاق میں کی ہوئی بات یا سنجیدہ بھی بات، امان اللہ میں اس کا مائنڈ کرتا تھا ٹائم پہ نہ پہنچنا، میں اس کا مائنڈ کرتا تھا 22 انڈے کھا جانا اور پھر بھی کہنا کہ میں نہیں کھاتا. یہ چیزیں میں مائنڈ کرتا تھا. ٹوائلٹ میں جا کر جو گل کھلایا وہ کرتے تھے، ویسے بیٹھے ہوئے اندر ہاں کہ یہ تپے، اچھا یہ تپتا رہے، میں اپنی مرضی سے آؤں گا بھی، میرا ٹوائلٹ کا ٹائم، سب کو پتا اندر بیٹھے ہوئے ویسے. لیکن کیا کمبینیشن تھا بھائی، سبحان اللہ. اچھا آپ نے غور کیا کہ امان اللہ ایسے نہیں شروع ہو جاتا تھا؟ آخر کیا وجہ، اس کا پاسورڈ میرے پاس کیوں تھا؟ کسی اور ٹی وی شو میں امان اللہ نہیں چل، وہ امان اللہ لگا ہی نہیں جو اصل میں تھا، اگنائٹ ہی نہیں کر سکا کوئی. اس کا ایک آج میں بتا رہا ہوں یہ نسخہ. جی سر بتائیے ضرور. کہ امان اللہ کو رواں کرنے کا طریقہ اس کو غصہ دلا دے، اس کو جنون غصہ آئے گا تو پھر وہ آل فال جو اس کے دماغ میں آئے گی اور وہی اس کی آبزرویشن ہوتی. میں جان کے غصہ دلاتا ہوتا، مثلا تم کیا ہر وقت یہاں بیٹھے رہتے، بس تو شکر کر تو آگے ہے، تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو، یار میں تے شو کرن آیا، بس ہو جاتا. کہنا بھائی تو انویسٹمنٹ کی تو اپنا پھٹا بنوایا، 4 پیپر رکھے نے، نواں سوٹ سوایا، تیری بھی بنتی سننی. اور آپ کو یاد ہے خبر پہ تبصرہ ہم لوگ کر رہے تھے، جو بندے کھاندے نے لوگ، مین ایٹرز. ہاں جی امان صاحب تانوں کہندے نے کہ انہاں نے تینوں عید والے دن کھانا ہے. سر ویسے زیادہ تر جو آرٹسٹ ہیں نا وہ اسی طرح کے تھے، سیریس مائنڈ، گھر جاتے بڑے نارمل اور کوئی وہ بات نہیں، بلکہ گھر والے یا باہر والے جو لوگ آ کے ملتے تھے وہ کہتے یار کی گل ہے تسی سیریس ہوئے ہو. یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے عرفان کھوسر صاحب کا، سنا ہوا آپ نے؟ نہیں سر. وہ پیٹرول ڈلوا رہے تھے تو پیٹرول ڈالتے ہوئے وہ لڑکے نے انہیں دیکھا، یہ عرفان کھوسر بیٹھا ہوا ہے اور بڑا چپ بیٹھا، آج تے بڑے سیریس بیٹھے ہو. یار آج طبیعت خراب ہے، ورنہ تن تے پتہ ہے تیل پواندے میں کنیاں لڈیاں پاندے. میں نے ایک بات کرنی ہے. جی جناب. 1-2 کوئریز ہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں. یعنی جون جولائی کے مہینے میں لوگوں نے گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں. سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگ یہاں تک نوٹ کرتے ہیں کہ کو ہوسٹ کے پیچھے جو بٹن لگے ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک مسنگ ہے. اب آپ کیا کریں گے ان کا؟ نہیں ویسے یہ بڑی بات ہے. سمجھ لیا کو ہوسٹ چور ہے. سر ہماری ٹیم کی جانب سے ایک اور فرمائش بھی آئی ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ جو ہم لوگ نمبر ڈسپلے کرتے ہیں اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ آپ جا کے تنگ کریں کہ ہوسٹ کا یا کو ہوسٹ کا نمبر دیا جائے. ہاں وہ تو صرف اس لیے کہ آپ اپنا ٹیلنٹ وہ بھیجیں، اور آپ کا تعلق کسی، آپ اٹلی سے بھی بھیج سکتے ہیں، آپ بدو ملی سے بھی بھیج سکتے ہیں، بالکل ایکولی گڈ. اور جڑا تھلے نمبر دیندے ہو تسی وہ گارڈ دا نمبر ہے، وہ پروڈکشن ٹیم کا نمبر ہے. پھر جہاں تک تعلق ہے یہ ٹھنڈے گرم کپڑوں کا، جی سر. اب لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ یہ جو اسٹوڈیو انوائرمنٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے. اس قدر شدید ٹھنڈ ہوتی ہے بعض اوقات، جی اب میری بھی جان پہ بنی ہوتی ہے، حالانکہ میں ان جیسا نہیں ہوں جی. تو بعض اوقات یہ جو بڑی بڑی سولر لائٹس ہوتی ہیں نا، ان کی ہیٹ کو کینڈے میں رکھنے کے لیے تمام اے سی آن کرنے پڑتے ہیں. ایون سردیوں میں بھی اے سی آن ہوتے ہیں. سردیوں میں تو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. تو ہر چیز کی مین میخی نکالنا، مثلا شکر الحمدللہ، ہم مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں چیزیں کہ آفتاب صاحب یہ آپ کے بارے میں، اور ان لوگوں نے بڑی محبت سے یہ کہا ہے کہ آپ چونکہ زبان و بیان بھی کرواتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میری اپنی زبان بڑی شاندار، میرا لہجہ، میرا ایکسنٹ، میرا تلفظ بہت اعلیٰ ہے. یہ تو ایک تدریسی سی بات، ایک ایکیڈیمک سی بات ہوتی ہے، اس پر تیاری کر کے آتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک فقرہ بولا، شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا میں سن کے، پرانا شو تھا، میں نے کہا سبز مرچ
اب سبز بھی غلط ہے، مرچ بھی غلط ہے، بھی غلط سبز مرچ، لیکن ہو جاتا ہے بعض اوقات. اچھا جہاں تک شکر الحمدللہ کا تعلق ہے، شکر الحمدللہ از این انڈینائزڈ ورژن آف الحمدللہ. تو اس پہ کوئی ایسی غلطی نہیں. آپ کہتے ہیں نا شکر الحمدللہ، میں نے ریفرنس دیا تھا. جب ہم ریفرنس دیتے ہیں نا قوالی کا، گانے کا، شعر کا، تو سند آتی ہے شاعر کی طرف سے. شاعر اگر یہ کہہ رہا ہے نا تو پھر ایکسیپٹ کریں اس کو. یہی تو نارمز ہوتے ہیں نا سوسائٹی کے، کلچر کے. تو ایک پتہ نہیں کس فلم کی قوالی ہے کہ شکر الحمدللہ، وہ آگے. ایک فنی سی قوالی بٹ ویری پاپولر. یہ غالباً سنتوش، درپن، وحید مراد، ان میں سے کوئی، یا یہ 2-3 اکٹھے تھے اس فلم میں. بڑی اچھی فلم تھی، بلیک اینڈ وائٹ فلم تھی. میں نے تلاش کیا، مجھے نہیں ملی. پھر میں نے لینگویج کے 2-3 ایکسپرٹس کے ساتھ اسے ڈسکس کیا. ان کا اس میں قطعاً کوئی عرض نہیں. ایک اور اعتراض بھی ہے، جو ہمارے بڑے پلیئر ہیں، آغا صاحب، ناصر چنیوٹی، کچھ سیگمنٹس میں ہوتے ہیں، کچھ میں نہیں ہوتے. اب اس میں 2 میجر باتیں ہیں، پتہ ہونی چاہیے آپ کو. ایک تو ان میں سے بہت سے تھیٹریکلز پرفارمرز ہیں، پھر ان کی دیگر مصروفیات ہوتی ہیں. ہاں جی، کئی ایسی ہیں جو سر شام شروع ہو جاتی ہیں، کئی ذرا لیٹ شروع ہوتی ہیں. مثلاً فنکشنز آ جاتے ہیں، گیٹ ٹوگیدرز آ جاتے ہیں، دوستوں یاروں والے لوگ ہیں. یہ پھر ملک سے باہر جاتے ہیں، پھر بعض اوقات پکڑے بھی جاتے ہیں. سر ایک اور شکایت بھی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے پائے گئے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ سبسکرائبرز کو 1 ملین تک لے کر جائیں. ہاں جی 500,000 تو ہو گئے. جی، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹینٹ میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، ایک دن آپ ریپیٹ شو چلاتے ہیں. اب دیکھیں نا، بہت سو کو یہ نہیں پتا کہ نیو نیوز پر جب ہم نے کانٹریکٹ کیا تھا تو اس کی روح سے 4 شوز نہیں ہیں، 3 شوز ہیں. جی بالکل. ایک دن لا محالہ بیسٹ آف چلانا ہے. بھائی یہ چینل ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. ہم اس کو پیٹریاٹزم کے تحت اون کرتے ہیں کہ ہمارا شو وہاں پہ چلتا ہے، لیکن اس کی انتظامیہ ہم نہیں ہیں. سلیم البیلا اس کی انتظامیہ میں شامل نہیں ہے. سلیم البیلا ایتھے پانی پونی پیندا ہے. خبر ہے کہ کورونا وائرس کا شکار نوجوان بے وفا گرل فرینڈ پر چھینک مار کر فرار. بس یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے یہ. اس نے باقاعدہ اس کے ساتھ چھینا جھپٹی کی. اس نے کہا تم یہ 1 میٹر کے فاصلے پہ بیٹھی کیا کر رہی ہو، میرے قریب آؤ. کہا میں نے ماسک پہنا ہوا ہے. کہتے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے نہیں پہنا کہ تم نے ماسک کیوں پہنا. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ انفیکٹڈ ہے. اور اس نے بیچاری نے صحیح کیا، ایک فاصلے پہ بیٹھی رہی. کہتا نہیں تم بے وفا ہو. تو بہت سائیکو آدمی تھا پھر تو یہ. سائیکو تھا ہی تو اس نے جو حرکت کی، جب دیکھا نا وہ نہیں آ رہی تو اس کو اپنی طرف ڈریگ کیا. اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ پاگل تو نہیں ہو. کیونکہ اس وقت جو اس کی دہشت ہے نا کورونا کی، جی جی. کورونا may not be as dangerous as it sounds. لیکن بہرحال یہ کہانی اس طرح کہ اس نے پھر اس کو جب دیکھا نا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس نے پھر اپنی طرف کھینچ کے زور سے اس کے اوپر 2-3 مرتبہ چھینکا ہے. لیکن پولیس نے پہلی فرصت میں ہی بھائی صاحب کو قابو کیا. اور میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ نہیں تو 1.5-2 سال کے لیے ضرور اندر بھیجنا چاہیے.